خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی خبریں اور رپورٹ سے شامل ہیں جو نہ صرف سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ وہ لوگ جو دیگر ممالک میں مقیم ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم اور معلوماتی ہوں گی۔ ان میں کچھ اچھی خبریں بھی شامل ہیں اور کچھ تشویشناک خبریں بھی ہیں اور کچھ دلچسپ اور معلوماتی نوعیت کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں، جو کہ سویڈن کی ڈائری کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 5 اکتوبر اور اتوار کا دن ہے، اور آج کی سویڈن کی ڈائری میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو ماحولیاتی لحاظ سے جو دنیا کو اویئرنیس دے رہی ہیں اور حقوق انسانی کی علمبردار گریتا تھنبیری، جس نے 470 کے قریب دیگر لوگوں کے ساتھ غزہ کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کی اور ان لوگوں کو اسرائیل کی فوج نے گرفتار کر لیا۔ اب یہ خبریں آئی ہیں کہ گریتا تھنبیری کے ساتھ انتہائی بدسلوکی وہاں پہ کی گئی ہے، ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، ان کو زمین پہ گھسیٹا گیا ہے، ان کو اسرائیل کے پرچم کو بوسہ دینے کے لیے کہا گیا ہے اور اسرائیل کے پرچم میں اس کو لپیٹا گیا، تو ان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی ہوئی ہے۔ اور وہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈپورٹ کر کے ترکی آئے ہیں، جن کی تعداد 137 کے قریب ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں وہاں اسرائیل کی فوج نے انتہائی بدترین جو ہے وہ سلوک کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا، جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان کو پینے کے لیے ٹوائلٹ سے پانی جو ہے وہ لینا پڑا۔ اور وہاں پہ جو لوگ گرفتار ہیں ان میں پاکستان کے سابق سینیٹر جناب مشتاق احمد بھی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 470 کے قریب لوگوں نے اسرائیلی جارحیت کو جو ہے وہ بے نقاب کیا اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ جہاں ہمدردی اور اپنی سولیڈیٹی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں جو 22 سالہ سویڈش ایکٹیوسٹ گریتا تھنبیری ہے اس کی خدمات کو ہمیشہ تاریخ میں سنہری الفاظ سے یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی اور پہلے بھی وہ وہاں اسرائیل میں گرفتار ہوئی اور وہاں سے ڈپورٹ کی گئی، اور اب ان کے ساتھ اسرائیلی فوج نے انتہائی جو ہے وہ برا سلوک کیا ہے۔ یہ اس حوالے سے پہلی خبر تھی۔ دوسری اچھی خبر ورک پرمٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ سویڈن کے صنعتی اداروں کی تنظیم کنفیڈریشن آف سویڈش انڈسٹریز، انہوں نے یورپی یونین کی جانب سے ورک پرمٹ میں کی جانے والی جو بہتر اصلاحات ہیں ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ورک پرمٹ رکھنے والے شخص کی کمپنی جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے امپلائر کو، آجر کو، تو اس کا ورک پرمٹ میں کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے کہ اگر اس کی ملازمت ختم ہو جائے تو نئی ملازمت تلاش کرنے کے لیے اس کو دگنا وقت دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ورک پرمٹ پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، ان کے لیے ایک آسان قوانین بنانے چاہیے، اور یہ جو گائیڈ لائنز جو یورپی یونین کی طرف سے آ رہی ہیں بہت اچھی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے سویڈش حکومت کی جانب سے جو ان کا ایک مجوزہ منصوبہ ہے کہ ورک پرمٹ کے لیے کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ یہاں کی ایوریج سیلری کے قریب ہونی چاہیے، جو اس وقت تقریباً 34,000 کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ درست نہیں ہے، یہ خطرناک ہے، اس سے بہت فرق پڑے گا انڈسٹریز کو بھی، لوگوں کو بھی، اس لیے جو اس وقت تنخواہ کی ریشو چل رہی یہی رہنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ورک پرمٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک اچھی خبر تھی جو آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اس کے بعد جناب اگلی خبر آئی پی ٹی وی کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ آئی پی ٹی وی استعمال کر رہے ہیں سویڈن میں ان کو خبردار ہونا چاہیے کہ اب یہ غیر قانونی ہو گئے ہیں، اور اگلے سال 1 جولائی 2026 سے اگر کوئی لوگ آئی پی ٹی وی کے ذریعے جو ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے قید اور جرمانے کی سزا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور حکام کو یہ اندازہ ہے کہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب لوگ سویڈن میں آئی پی ٹی وی کے ذریعے غیر قانونی جو چینلز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور 6 سال تک کی جو ہے وہ قید کی سزا ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ آئی پی ٹی وی یوز کرتے ہیں تو آپ محتاط رہیں۔ اور سویڈن میں اس ہفتے بھی افسوسناک فائرنگ کے واقعات ہوئے۔ ایک جو سویڈن کا شہر ہے ییولے، وہاں پہ فائرنگ سے 6 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو، اور اس میں 13 سالہ ایک لڑکا جو ہے وہ ملوث پایا گیا جس کا گینگز کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح سویڈن کا وسطی شہر جو ویسٹروس ہے وہاں پہ بھی اس اختتامی ہفتہ پہ فائرنگ دھماکے کا ایک واقعہ ہوا جس میں 15 سالہ عمر کے 2 لڑکوں کو پولیس نے پہلے گرفتار کیا، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پولیس کو ان پہ شبہ ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی سویڈن کی پولیس نے والدین کو خبردار کیا ہے کہ اس وقت جو گینگز والے اور جرائم والے لوگ ہیں وہ
بہت چھوٹے بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پہلے جو تھے وہ 15 سال سے زیادہ عمر کے 18 سال کے بچے تھے، لیکن اب یہ انتہائی تشویشناک خبریں آئی ہیں کہ وہ لوگ 7 سے 12 سال کے لڑکوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو لہٰذا والدین کو اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھنی ہے. ان کے دوست کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا وہ قیمتی چیز گھر تو نہیں لے کے آ رہے، ان کے سوشل میڈیا پہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو والدین کو مزید خبردار ہونا چاہیے کہ 7 سے 12 سال کے بچے بھی گینگز کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. یہ انتہائی جو ہے وہ ایک پریشان کن خبر ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ جو ہے اگر اس سے آگاہ رہیں گے تو یقیناً ایسے خطرات سے بچ سکتے ہیں. اور اس اختتام ہفتہ پہ جو امی نامی طوفان تھا، اس سے سویڈن میں کافی جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئے، اور کئی جو ہے وہ جو فلائٹس تھیں، ٹرینوں کی آمد و رفت تھی، وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہوئی. تو خراب موسم جو ہے وہ کافی اس نے مسئلہ پیدا کیا. اور ساتھ ہی یہ رپورٹ آئی ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے گزشتہ 5 سالوں میں سویڈن میں تقریباً 60,000 جو ولاز ہیں وہ متاثر ہوئے، اور ان کو 4 ارب سویڈش کرون کا نقصان جو ہے اٹھانا پڑا. تو یہ موسم کی جو بدلتے ہوئے تیور ہوتے ہیں، یہ بڑے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اگلی جناب خبر یہ ہے کہ اسٹاک ہوم جو سویڈن کا دارالحکومت ہے، اس میں جو زیر زمین ٹرین ہے، اس کو 75 سال ہو رہے ہیں. 1950 میں سب سے پہلے یہاں پہ یہ زیر زمین جو ٹرین ہے تنل بانا، اس کا آغاز ہوا تھا. اور پہلا اسٹیشن جو ہے وہ میدبوریا پلاسن تھا. میدبوریا پلاسن سے اوکرینگن یہ پہلی ایک جو ہے وہ ٹرین چلائی گئی. اور سویڈن میں جو ہے وہ یہ دارالحکومت میں یہ جو زیر زمین ٹرین کا جو سسٹم ہے، اس میں روزانہ جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو یہ صرف انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرین کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آرٹ گیلری بھی ہے. ہر جو اسٹیشن ہے وہ ایک آرٹ گیلری ہے. یہ 100 اسٹیشنز ہیں اس زیر زمین سسٹم کے. ان میں سے 47 اسٹیشن 47 وہ زیر زمین ہے، زمین کے اندر ہے، اور 53 جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے. تو یہ 3 لائنز آپ کو پتہ چلتی ہے، بلو اور گرین اور ریڈ، اور بلو لائن سب سے آخر میں بنی تھی. اور ہر اسٹیشن جو ہے وہ میں نے کہا کہ اس پہ کچھ نہ کچھ آرٹ کے نمونے، آرٹ گیلریز ہیں. یہ کچھ آپ امیجز دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ ان کے خیال میں جو یہ انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن ہے یہاں اسٹاک ہوم میں، ان میں سے کون سا اسٹیشن سب سے انہیں خوبصورت لگتا ہے. وہاں پہ جو نقش و نگار ہیں یا آرٹ گیلری ہے، ان کے خیال میں کس اسٹیشن کو وہ نمبر 1 سمجھیں گے کہ وہ زیادہ خوبصورت آرٹ گیلری کی صورت میں نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ زیر زمین اسٹیشن کے حوالے تھے. دوسری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو شہر کا ایریا استر مال، وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ تھا، وہاں سے کھانا کھانے کے بعد 20 افراد کی حالت بگڑ گئی اور ان کو ہسپتال جانا پڑا. اور اس کے بعد حکام نے اس ریسٹورنٹ کو بند کر دیا، اور یہ کافی تشویشناک تھی کہ فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو ریئیکشن ہوا. علاوہ ازیں 80 اور افراد بھی تھے جنہوں نے اسٹاک ہوم کے مختلف ریسٹورنٹس پہ کھانا کھایا اور ان کی حالت بگڑی. تو اب حکام جو ہے وہ اس سب کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. اگلی خبر سویڈن کا جو ساحلی شہر ہے مالمو، وہاں پہ ایک 70 سالہ جو خاتون ہے، اس کے گھر سے ہینڈ گرنیڈ، ڈرگز اور منشیات اور آٹومیٹک ہتھیار برآمد ہوئے ہیں. تو پولیس نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ میرے 2 جو بیٹے ہیں ان کے جو سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ تھیلے جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے. ملازمتوں کے حوالے سے اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کے نارتھ میں، شمال میں جو نارتھ وولٹ تھی اس کی جگہ پہ اب لیٹن آئی ہے. تو اب انہوں نے ملازمین کی بھرتی شروع کر دی ہے، اور وہ ترجیح ان کو دے رہے ہیں جو پہلے سے نارتھ وولٹ میں کام کر رہے تھے. تو پہلے مرحلے پہ پرانے جو ملازمین تھے ان کو جابز ملیں گے. بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے. چلے جو لوگ بے روزگار تھے ان کو جاب ملنے شروع ہو گئے. اور گرمیوں کے بعد، چھٹیوں کے بعد اسکول یہاں پہ لگ گئے ہیں، لیکن کئی اسکولوں میں بچے واپس اسکول نہیں آئے، اور نہ ان کی اطلاع ہے، ان کے والدین نے بھی کوئی اطلاع نہیں دی. تو اس حوالے سے حکام جو ہے وہ پریشان ہے. اپسالہ میں 3 بچے اسکول نہیں پہنچے، یون شاپنگ میں اور کچھ باقی علاقوں میں تو خدشہ ہے کہ ان بچوں کو سویڈن سے باہر لے جایا گیا ہے. ظاہر ہے یہاں پہ سویڈن میں بچوں کو اسکول بھیجنا لازمی ہے، اور اگر آپ بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو قانون حرکت میں آ سکتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے آپ نے بچوں کو لے کے جانا ہے اپنے ملک، تو بہتر ہے کہ آپ اسکول والوں کو بتا دیں.
اور یہاں سویڈن میں ہم جتنے بھی ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں اس کے لیے موبائل بینک آئی ڈی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن جو بہت پرانے موبائل فونز ہیں ان میں کئی میں بینک آئی ڈی نہیں چل رہی، تو اگر آپ کے پرانے ٹیلی فون ہیں تو آپ ان کو ضرور چیک کیجیے۔ پھر جناب خبر یہ ہے کہ یہاں پہ عورتیں جو ہیں ان کی تنخواہیں بدستور مردوں سے کم ہیں، حالانکہ وہ تعلیم میں میرٹس میں وہ مردوں سے بہتر ہیں، لیکن ان کی کم تنخواہیں ہیں، تو اس پہ بھی حکام جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ برابری کی سطح پہ آئیں۔ اور جو لوگ ونڈوز 10 اپنے کمپیوٹرز میں استعمال کر رہے ہیں، 14 اکتوبر کے بعد وہ ونڈوز نہیں چلیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی ونڈوز کو جو ہے وہ امپروو کر لے۔ وہ اگر ونڈوز 10 سے 11 پہ چلے جائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر ان کے کمپیوٹر تو ویسے چلتے رہیں گے لیکن ونڈوز کا جو آپریشن ہے وہ بھی چل سکے گا۔ اور آخری ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ سویڈن کا دوسرا بڑا جزیرہ جو ہے جنوب کی جانب اولانگ، وہاں پہ جو ہے وہ مینڈک، اب ظاہر سردیاں آ رہی ہیں تو مینڈک گرمیوں کے بعد اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ سردیاں ایسے گزارتے ہیں جس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں، چھپ کے۔ تو کچھ مینڈک جب وہ سڑک کو کراس کرتے تھے تو گاڑیوں کے نیچے آ جاتے تھے، اور بہت سے مینڈک جو ہے وہ مارے جاتے تھے۔ تو حکام نے اب مینڈکوں کے گزرنے کے لیے ٹنلز بنا دیے، تو وہاں پہ 3 ٹنل بنائی گئی ہیں تاکہ وہ اگر سڑک کے ایک جانب سے دوسرے جانب جانا ہو تو بجائے وہ اوپر سے جائیں اور گاڑیوں کے نیچے آئیں، وہ ٹنل سے گزر کے جو ہے وہ دوسری جانب چلے جائیں۔ تو یہ جناب آج 5 اکتوبر اتوار کے دن کی جناب سویڈن کی ڈائری تھی، جس میں ہر طرح کی خبریں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگیں، کون سی خبر آپ کو زیادہ اچھی لگی، اور کس طرح کی خبروں میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور یہ بتانا مت بھولیے گا کہ اسٹاک ہوم کا جو زیر زمین ریلوے کا سسٹم ہے، ان میں سے کون سا اسٹیشن آپ کو پسند ہے۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔